الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك سامعین عزیز شام میں 15 دن سے بہت شدید علیل ہوں اور 15 دن کے بعد آج میں پہلی دفعہ سٹیج پہ 15 دن میں نے کوئی پروگرام نہیں کیا بہت شدید مجھے اس طرح کی انفیکشن کبھی ہوئی نہیں ہے لیکن اس دفعہ کوئی سمجھ نہیں آئی یعنی 5 دن تو پورا سانس بھی نہیں لینے ہو رہا تھا اس کیفیت میں 2 ڈاکٹر مسلسل میرے سر پہ رہے نقاہت کمزوری بہت زیادہ ہے ابھی بھی چسٹ انفیکشن نہیں جا رہی لیکن کافی پہلے سے میں کافی بہتر ہوں بھائی مبشر صاحب نے حکم دیا کہ آپ نے ضرور آنا ہے تو حاضر ہو گیا ہوں چند گزارشات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ہماری خوش نصیبی ہے جگر گوش ہے فقیر حق حضور پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ صاحبزادہ خواجہ پیر عبدالصمد صاحب آستانہ علیہ بارو شریف آپ تشریف فرما ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کے فیوز و برکات اور آپ کے خاندان کی جو عظیم خدمات ہیں اللہ ان سے ہمیں غافر حصہ نصیب فرمائے جن ساتھیوں نے اس پاک و پاکیزہ محفل کا اہتمام فرمایا خوبصورت ٹائٹل آپ نے دیا تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا سامعین عزیز شام ہمارے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا
رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فتاوی رضویہ شریف دی 15ویں جلد دے آخر دے اندر 4 رسائل ختم نبوت دے حوالے نال بڑے خوبصورت تحریر فرمائے۔ السوء والعقاب علی المسیح الکذاب، یہ سیدی اعلی حضرت دا اور رسالہ جڑا مرزا قادیانی دے مثل مسیح دے عین مسیح دے جڑا دعویٰ سی، اس دے اتے اعلی حضرت نے اس دے 10 کفریات دے بیان کیتے۔ اور دوسرا رسالہ قہر الدیان علی مرتد بقادیان، یہ بھی کمال دا رسالہ حیات مسیح تے۔ تیسرا الجراز الدیانی علی مرتد بقادیانی، یہ وچ اعلی حضرت نے ثابت کیتا کہ لعنتی ٹول مرزا قادیانی نو نبی پہ مندین۔ اعلی حضرت نے او دیاں گالیاں او دے بکواسات نو اکٹھا کیتا۔ اعلی حضرت نے فرمایا اس نو تو شریف بندہ ثابت نہ ہو کر سکتے، نبی تے دور دی گل۔ چوتھا رسالہ جزاء اللہ یدو بإبائی ختم النبوہ، اے رسالہ او رسالہ وے جدے سیدی اعلی حضرت نے تقریباً 10 نصوص دے نال ختم نبوت نو واضح فرمایا اور 100 تو زائد حدیثاں جمع کیتیاں۔ اعلی حضرت کو سوال کیتا گیا کہ ایک سید ہے، وہ آخدا بھی صرف نبی پاک کی نبی نہیں ہیں، علی بھی نبی، فاطمہ بھی نبی ہے، حسن اور حسین بھی نبی ہے۔ اس طرح سبحان اللہ نہیں آخنی نا، اور نہیں آخنی ہو اس طرح سبحان اللہ کو سوچ سمجھ کے گل کی تھی۔ تو یہ صرف سمجھاون دی گل ہے بھی سید بھی بڑے بڑے بلنڈر کر دینے، اس واسطے یہ نہیں بھی جدے نال سید ہوئے تو چپ کر کے لیٹ ہو جائے۔ سید دا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ ہون آکھو نا، ہون بولو، ہون کی ہو گئے تو سب مارے پہ ہو جناب والا۔ سید صرف اس دا احترام ہے جدا عقیدہ ٹنا ٹن، بس گل پکی تو فائنل۔ تو سامنے زید شام اس دیتے پھر اعلیٰ حضرت نے ہون ویکھو نا جڑا سید آکھے علی بھی نبی ہے وہ مسلمان ہے، مسلمان ہے۔ تو ہون یہ سوال اعلیٰ حضرت کو لویا، اس دیتے اعلیٰ حضرت نے بڑی تفصیل نال جواب ارشاد فرمایا۔ میں ہوں صرف تو یہ دسنا چاہنا بھی ساڑھے نماز روزے نال چھیڑ چھاڑ اتنی نہیں ہے، ساڑھے دیگر عبادات معاملات نال اتنی چھیڑ چھاڑ نہیں ہے، یہ ختم نبوت نال چھیڑ چھاڑ کیوں ہوندی ہے؟ یہ بڑا حساس معاملہ، ادھی حساسیت دا آپ اندازہ فرماؤ۔ کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاں ختم نبوت کتنا حساس معاملہ۔ اس سے 15ویں جلد دے اس سے جزاء اللہ یدوبہ بے بائی ختم النبوت دے اندر صفحہ 701 دے ہوتے اعلی حضرت نے امام اجل محدث فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ دی کتاب تنبیہ الغافلین دا حوالہ دیتا۔ توجہ نال سنے، طبیعت میری خراب ہے، کم نہیں گلا، توجہ۔ تنبیہ الغافلین دا حوالہ دیتا، اے جڑا تمہیں جلسہ سجا کے بیٹھے ہو نا، یہ تو ہنوی دسنا بھی ختم نبوت دا جلسہ سجاونا یہ خود نبی پاک دی سنت ہے۔
اور اتنی اہمیت اس جلسے دی اور ختم نبوت دی حساسیت نو سمجھو کہ حضرت سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الاسنا آپ فرماندے نے اے آل حضرت و سارا حوالہ نے آپ فرماندے نے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وصال پاک دا وقت قریب سی آقا کریم نے اپنے وصال تو 4 دن پہلے جلسے دا انعقاد کیتا بڑی کمال ہے حضرت علی المرتضی پاک فرمانے ہیں اعلی حضرت فتاوی رضی شریف 15ویں جلد صفحہ 701 فرمایا کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال نے حکم فرمایا بھئی بلال مدینے چ اعلان کر کہ نبی پاک بلا رہے نے تو امت نو وصیت کرنا چاہتے ہیں لفظاں تے غور کرو امت نو وصیت کرنا چاہتے ہیں اللہ جو ہی حضرت بلال نے اعلان کیتا آپ یقین فرماؤ کہ اگر کوئی عورت اپنے بچے نو دودھ پیوا رہی ہے نا اس نے دودھ چھڑا دیتا اپنے بچے نو دودھ نہیں پیوایا پوچھو اس ماں کو بھئی دودھ تو پیوا لے اس آکھا نہیں سرکار بلا رہے ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ زندہ باد کوئی بزرگ روٹی پہ کھانا اس روٹی چھوڑ دیتی ہے نوالا سرکار بلا رہے ہیں مولا علی پاک فرمانے نے عجیب جلسہ سی کہ مدینے دے اندر مزے دی گل سنو فرمایا مدینے دے کسے گھر دے اندر نہ کوئی دودھ پیندا بچہ بچیا نہ کوئی بچی بچی ہے نہ کوئی بزرگ بچیا نہ کوئی جناب عورت بچی ہے فرمایا اے موقع سی کہ مدینے دے دروازے بند کرن دی کسی نو فرصت نہیں ملی اللہ سبحان اللہ پورا مدینہ باہر آ گیا عورتوں دا الگ پورشن نبی پاک زیب منبر اور نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کے فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب العربی الحرمی المقی لا نبی بعدی تو منبر چھوڑ دیتا سبحان اللہ اتنی مختصر جی تقریر اعلی حضرت پاک فرماندے ہیں کہ اے ختم نبوت دا اتنی حساسیت ہے کہ آقا کریم جانے جانے آخری جلسہ ختم نبوت خود کیتا اور باقاعدہ مدینے دے لوگوں نے اکٹھا کیتا تو نبی پاک دی بارگاہ ایک کتنا حساس معاملہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا آخری جلسہ ختم نبوت ہے تو او بھی ختم نبوت بطور وصیت اپنی امت نو نبی پاک وصیت فرما رہے ہیں اپنی امت نو امتیو سمجھو یہ ڈھول ڈھماکیں تو باہر آؤ اللہ دا واسطہ یہ شغل میلیں تو باہر آؤ ختم نبوت دے مسئلے نو سمجھو ناموس رسالت دے مسئلے نو سمجھو کتنا حساس مسئلہ کہ کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوزیشن ہے خود منادی کروائی خود لوگوں نو بلوایا ممبر لگوایا اور ختم نبوت دے ہوتے آپ نے مختصر جا خطاب فرمایا تے راندی دنیا تک دست دیتا کہ میرا آخری پیغام بھی یہی ہے کہ ختم نبوت دے چوکیدار بن کے گزرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سبحان اللہ اللہ دے ہاں ختم نبوت دی حساسیت کے اللہ دی نظر
ختم نبوت کتنا حساس معاملہ، یہ بھی سن لو۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اسے جزا اللہ یدو و بے بائی ختم النبوت 15ویں جلد صفحہ 671 دے اتے حوالہ آندے نے۔ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کتنے بیٹے سن؟ تھوڑے کل پوچھ رہے ہیں کتنے بیٹے سن؟ 3 بیٹے۔ کیڑے کیڑے؟ حضرت قاسم جڑے کہ کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اظہار نبوت تو پہلی پیدا ہوئے تو اظہار نبوت تو پہلی فوت ہو گئے۔ دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ طیب و طاہر بن دے لقب ہے۔ تیسرے بیٹے نے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی دے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ 3 بیٹے نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے؟ جڑے 12 امامہ دے نام یاد رکھ دے حضور دے پتران دے نام بھی یاد رکھے کرو۔ تو انہیں عادت پئی ہوئی ہے ہر پاس منہ مارن دی، یہ بھی گلنا یاد رکھ۔ حضور دی بیٹیاں کتنی نے؟ نا سارے نو پتا نا ہیں جی، نا آندے نا بھی یاد رکھے کرو نا۔ حضرت ام کلثوم بنت رسول، حضرت رقیہ بنت رسول، زینب بنت رسول، فاطمہ بنت رسول۔ نبی پاک دے 3 پتر حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم، یہ تینوں بچپن وچ فوت ہو گئے۔ ان کدی غور فرمایا نے کہ نبی پاک نو اللہ 3 پتر دیتے تے 3 بچپن وچ فوت ہو گئے، یہ دی وجہ کیا؟ آل حضرت رحمت اللہ علیہ نے 671 صفحے تے 15ویں جلد بخاری شریف دی حدیث نمبر 5481 وہ آندی حضرت اسماعیل بن ابی خالد او آدھے نے کہ میں حضرت ابن ابی اوفا کول پوچھیا کہ تسا نبی پاک دے چھوٹے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زیارت کیتی سی؟ ان فرمایا ماں تا صغیر آؤ تو بچپن وچ فوت ہو گئے سن، بچپن وچ فوت ہو گئے سن۔ ہن صحابی رسول اگلی جڑی گل کر دے نا وہ بڑی غور طلب۔ لو قضی ان یکون بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی عاش ابنہ ولکن لا نبی بعد۔ فرمایا اگر اللہ نو منظور ہوندا کہ نبوت دا سلسلہ جاری رہے تو اللہ نبی دے پترہ نو دنیا تے زندہ رکھ دا۔ بڑی خاص گل نے، اللہ دے ہاں ختم نبوت کتنا حساس معاملہ، اس گل تو سمجھو۔ فرمایا اگر نبوت دا سلسلہ جاری رہندا تو جناب اللہ تعالیٰ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے نو درازی عمر بالخیر نصیب فرمائندہ، تو پھر اصول اور ضابطے دے مطابق جی میں پہلے نبیان دے پتر بھی نبی ہوندے سن، انجار نبی پاک دے پتر بھی نبی ہوندے، لیکن ختم نبوت اتنا حساس معاملہ، بہیک پاس ہے نبی پاک دے 3 پتر، دوجے پاس ہے ختم نبوت۔ ہون نبی پاک دے پترہ نو رکھیے تے ختم نبوت دا خطرہ، ختم نبوت خطرے چھے، کیونکہ نبوت دا جڑا ایک سلسلہ چلا آ رہا، اور اگر بچے نو اٹھایا جاندہ تو ختم نبوت قائم ران دیئے۔ اللہ دے ہاں اتنا حساس مسئلہ، اللہ نبی پاک دے پترہ نو اٹھا لیا تو ختم نبوت نو قائم رکھیا۔ سمجھ کوئی نہیں آئی تھوڑی، آئے آئے نبی پاک دے بیٹے نو اللہ اٹھا لیا تو 10 دیتا کہ لوگیو میرے سونے نبی دے پتر میں نو بھی پیارے، میں اپنے محبوب نبی نو لال دیتے نے، پر مصطفیٰ دے پتروں تو بھی زیادہ اہمیت ختم نبوت دی۔ پھر ہون اگلی گل میری سنے ہوں، اسا صحابہ دی شہادتاں بیان کر دیں کہ صحابہ نے ختم نبوت تے قربانیاں دیتی ہیں، صحابہ نے ختم نبوت واسطے جانا دیتی ہیں۔ یقین فرماؤ سب تو پہلے ختم نبوت تے اگر قربانی دیتی ہے تو خود میرے نبی نے اپنے 3 پتران دی سب تو پہلے دیتی ہے۔
اے ہے ختم نبوت دی حساسیت. سبحان اللہ. اسی واسطہ ساکھ دیں ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا. ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم. بھائی جس نو جان تو پیارا ہو بولے تو باقی پردہ نہ کرو مہربانی کرو. آئے پردے شردے انہاں ٹال ہو رہا. میں اتنا سفر کر کے آیا بیمار بھی ہیں تو ذرا مل کے پڑھو. ہر بندہ بولے, کوئی بندہ خاموش نہ رہے. ہمیں ہے نشان خط میں اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان خط میں. تھے جتنے بھی نبی دیگر شریعت ان کی وقتی تھی. تھے جتنے بھی نبی دیگر شریعت ان کی وقتی تھی. مگر ہے حشر تک سارا زمان ختم نبوت کا. مگر ہے حشر تک سارا زمان ختم. مل کے پڑھ لیں ہمیں ہے جان سے. ان بیٹھے ہو بھائی بالکل ہی جان سارے پڑھ لو تو کیوں سارے پڑھ ختم نبوت دا بیان. ہمیں ہے یہ نعرہ ہے امیر المؤمنین صدیق اکبر کا. یہ نعرہ ہے امیر المؤمنین صدیق اکبر کا. کرو اپنے لہو سے بھی دہاں ختم نبوت کا. ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم. دبانے کو زمانے میں گلا ہر قادیانی کا. دبانے کو زمانے میں گلا ہر قادیانی کا. لگائے نعرہ ہر پیرو جوان ختم. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. سارے ہاتھ چاہ کے بولو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت. دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا. دیا ختم
دیا تو دند کیوں کٹ رہے ہیں منہ تے کپڑا رکھ دند کس واسطے کٹ رہے ہیں تن غیرت نہیں ہے دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا بنا ان کا قلم بھی ترجمہ خط میں بولو ہمیں ہے جان سے پیارا نشان خط میں بنا کل کے رضا ہر اس کمینے کے لیے خنجر بنا کل کے رضا ہر اس کمینے کے لیے خنجر ہے جس نے بھی کیا کوئی زیاں خط میں نبوت کا ہمیں ہے جان سے پیارا نشان اللہ اندازہ فرمائیں آپ کہ جان دیکھیں جان بڑی پیاری چیز ہے جان بچانے کے لیے بندہ بہت کچھ کرتا ہے لیکن ختم نبوت کا کاز اتنا عظیم کاز ہے جس کے لیے جان بھی دی جا سکتی ہے اس کی بلکہ مزے کی بات آپ کو عرض کروں مجموع زوائد کی 5ویں جلد صفحہ 180 پہ ایک روایت ہے اور الاحاد والمسانی علامہ شیبانی کی پہلی جلد صفحہ 74 پہ بھی بڑی خاص بات ہے توجہ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ حضرت زید فوت ہو گئے ان کے فوت ہو چکنے کے بعد حضرت زید فوت ہو گئے انہوں نے فوت ہو چکن تو بعد انہوں نے غسل کفن واسطے انہوں نے گھر گئے تو فرمایا بڑی عجیب گل یہ ہوئی ہے بھئی جلو غسل دا ٹائم آیا تو فوت شدہ حضرت زید اٹھ بیٹھے اللہ اللہ حضرت زید فوت شدہ اٹھ بیٹھے تے آپ نے نعرہ کے ماریا احمد رسول اللہ خاتم النبیین السلام علیکہ یا رسول اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ سبحان اللہ صحابی رسول نے فوت ہو چکن تو بعد پھر اٹھ کے نعرہ لگایا تے نعرے 2 لائے ایک ختم نبوت دا نعرہ لایا تے ایک یا رسول اللہ دا نعرہ لایا سبحان اللہ اے جڑے تساں لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لیندے ہو تے نال ختم نبوت دا نعرہ لیندے ہو یہ 2 جوڑویں نعرے حضرت زید نے فوت ہو چکن تو بعد اکٹھے لائے احمد رسول اللہ خاتم السلام علیکم یا رسول اللہ تو نال اے بھی دس دیتا بھئی صرف جڑا ختم نبوت دا نعرہ لاوے نا او دے نعرے دے اعتبار نہ کرائے جب تک ختم نبوت دے نال لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ نہ لاوے سبحان اللہ اچھا ہون اس دا بھی پس منظر ہے کہ آپ فوت ہو چکن تو بعد یہ نعرہ کیوں لایا وہ دی وجہ آپ چھوٹے جے بچے سن اغوا ہو گئے تو بازار چوکے حضرت حدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے بھتیجے سن حضرت حکیم بن حزام مسلم شریف دی حدیث ہے کہ حکیم بن حزام بھی بیت اللہ دے اندر پیدا ہوئے کیڑی حدیث ہے مسلم شریف دی حضرت حکیم بن حزام بھی بیت اللہ دے اندر پیدا ہوئے
انہا خریدیا تے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے کیتا، انہا نبی پاک دے حوالے کیتا، حضرت زید حضور دی بارگاہ پروش پہندے رہے، وقت گزردہ رہا، باپ تے چاچا ڈھونڈ دیاں عرصہ گزر گیا، حضور دی بارگاہ پہنچے، عرض کی تھی سونے اساڑا پتر تو ہڑے کولے مہربانی چے فرماؤ تے جو آکھو پیش کرنا اس تے تیاراں، بس پتر دے دیو، یقین فرماؤ میرے نبی دے غلاموں، میرے کریم نبی نے انج دا جملہ بولیا، انج دا جملہ اور دنیا تے بول کوئی نہیں سکدا۔ دیکھو نا، ماں باپ واسطے بیٹا ترس رہے ہو سی، اتنے عرصے بعد باپ دا نام سن کے بھی باپ لین آیا، وہ دی کیفیت کیا ہو سی، لیکن آپ اندازہ فرماؤ نبی پاک نے جملہ کیا بولیا، فرمایا میں توڑے پتر نو بلانا، وہ خود جانا چاہوے نا، ہائے 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 ہائے، وہ خود جانا چاہوے تو لے جاؤ، باقی لینا دینا کوئی نہیں، خود جانا چاہوے لے جاؤ، زبردستی نہیں لے جانا، زبردستی۔ ان جملے تو پتہ یہ چلیا کہ گویا نبی پاک کے فرمانا چاہنے ہیں کہ بڑا تساں ود پیار دیتا اسی اولاد نو، پر ماں باپ بھی اولاد نو او پیار نہیں دے سکتے جڑے مصطفیٰ کریم نے پیار دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہوں نبی پاک نے حضرت زید نو بلوایا تو حضرت زید حضور دے سامنے آ کے بہ گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہون ویکھو ذرا میرے دے حضور دا چہرہ ویکھن، کدی زمین تکن، کدی زمین ویکھن، کدی سونے نبی دے چہرہ ویکھن، تو ہن نبی پاک فرمایا زید تیرا والد بیٹھا، تیرا چچا بیٹھا، تو میں نو ویکھی جانا، ہائے ہائے عرض کی تھی ما انا بالذی یختار علیک احدا ابدا انت منی مکان الاب والعم، یا نبی اللہ میں نو چاچا بھی نظر آندہ پیا، میں نو باپ بھی نظر آ رہا، پر خدا دی قسم ہے میرے باپ بھی آپ ہی ہو، میرے چچا بھی آپ ہی ہو، سبحان اللہ، ہائے سبحان اللہ۔ اے رشتہ ہونا چاہیے نبی پاک میں۔ ہم بناوٹ سے نہیں کہتے کہ ہم تیرے ہیں، ہم بناوٹ سے نہیں کہتے ہم بناوٹ سے نہیں کہتے کہ ہم تیرے ہیں، ہم اٹھاتے ہیں تیرے رب کی قسم تیرے، ہم بناوٹ سے نہیں کہتے کہ ہم تیرے ہیں، ہم اٹھاتے ہیں تیرے رب کی قسم تیرے، چوم کے جن کو ملی کیف و سرور و مستی، چوم کے جن کو ملی کیف و سرور و مستی، کیسے تاثیر رسا نقش قدم تیرے،
ہم بناوٹیں سبحان. اب مستدرک الصحیحین کی تیسری جلد کی صفحہ 235 کے الفاظ ہیں. نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بھی اس کو لے جانا ہے، کیونکہ حضرت زید کے والدین اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. اب جب حضرت زید نے اپنا فیصلہ سنا دیا نا، تو اب نبی پاک نے فرمایا تشہد اللہ الہ الا اللہ وانی خاتم انبیاءہ ورسلہ. فرمایا اب بھی اس کو لے جانا چاہتے ہو تو پھر گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں آخری نبی اور آخری رسول. سبحان اللہ. یہ وہ نقش تھا جو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا جو ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر فوت ہو چکنے کے بعد انہوں نے ختم نبوت کا نعرہ لگایا. تو ختم نبوت بڑا اہم کاز ہے، اور اس کو قرآن مجید نے جا بجا بیان بھی کیا ہے. میں بھی کوشش کرتا ہوں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں. سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں اللہ فرماتا ہے ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. اللہ فرماندہ کہ میرے محبوب نبی تو سب مردوں چکے سے دے باپ نہیں ہیں، اللہ دے رسول ہے. ولیکن رسول اللہ ان ختم نبوت دے ذرا مطلب سمجھو. مصطفیٰ کریم اللہ دے رسول تو گل ختم ہو گئی، رسول تو ہے. میں خاص طور گل سمجھاون لگا بھی ختم نبوت بڑے سادے انداز ہے. ختم نبوت دا معنی کیا ہے؟ دیکھو سارے نبی سارے رسول نبی اور رسول ہے، ٹھیک ہے، لیکن مصطفیٰ کریم جڑے نا وہ صرف نبی اور صرف رسول نہیں ہے. بڑا خاص پوائنٹ ہے. صرف نبی اور صرف رسول نہیں، بلکہ ولیکن رسول اللہ فرمایا کہ مصطفیٰ اللہ دے رسول ہے. تو نال فرمایا وخاتم النبیین، فرمایا آخری نبی. اے جڑا خاتم النبیین اینڈ تو فرمایا نا، اس تو سمجھو کہ مصطفیٰ کریم انہوں صرف نبی تے رسول مننا کافی نہیں، بلکہ مصطفیٰ کریم انہوں اللہ دا آخری نبی تے آخری رسول مننا ضروری ہے. ہن خاتم النبیین، اس خاتم نمانا کیوے بھائی؟ خود نبی پاک نے واضح فرمایا جامع الترمذی حدیث نمبر 2272، میرے نبی نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی. سونے نبی فرمایا لوگوں میرے تے نبوت تے رسالت ختم ہو چکی ہے، میرے بعد نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ کوئی نیا رسول. عیسیٰ علیہ السلام آون گے لیکن وہ پہلے تو نبی نے، عیسیٰ علیہ السلام پہلے تو نبی نے، کوئی نیا نبی نہیں آنا. عیسائیت ایک قادیانیت آدھے نجی بھائی حضور تو بعد اگر نبی نہیں آنا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے آگئے؟ ایسا آدھے عیسیٰ علیہ السلام پہلے تو نبی نے، عیسیٰ علیہ السلام پہلے تو نبی نے. تو جل آپ تشریف لے آسن آپ دی شریعت جاری نہیں ہے، وہ شریعت محمدی دی تابع ہو سن نالا وہ پہلے تو نبی ہیں. اتھے مطلب یہ کہ نیا نبی اور نیا رسول نہیں آمنا. ہاں اے حضور نے جامع الترمذی حدیث نمبر 2219 فرمایا سیکون فی امتی 30 کذابون، فرمایا میری امت جڑا نا 30 جھوٹے پیدا ہو سن، 30 کذابون 30 جھوٹے پیدا ہو سن، کلہم یزعم انہو نبی، وہ 30 جھوٹ ہو سکے وہ اکثر نسا نبی ہیں. انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہیں، لا نبی بعدی، میرے تو بعد کوئی نیا نبی.
وحی دا سلسلہ ختم، وحی دا سلسلہ۔ ایک بات اچھی طرح سے نشی کر لیں، جہاں مرزا قادیانی کے بہت سارے کفریات ہیں نا، ایک وحی کے تناظر میں یہ کفر ہے کہ اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع، جبکہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اب اسلام کا نظریہ کیا ہے؟ قرآن مجید پڑھیں، اللہ فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ہدایت یافتہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اللہ کی طرف سے ہدایت پر کون ہے اور فلاح یافتہ کون ہے؟ فرمایا وہ کون ہے جو ہدایت یافتہ ہیں اور اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے، وہ کون ہے؟ فرمایا وہ ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس وحی پر جو مصطفیٰ پر نازل کی گئی اور اس وحی پر جو مصطفیٰ سے قبل نبیوں پر نازل کی گئی، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو وہی دو قسم کی قرآن نے بیان کی، یا مصطفیٰ پر وحی نازل ہوئی یا مصطفیٰ سے قبل نبیوں پر وحی نازل ہوئی، مصطفیٰ کے بعد وحی نہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت آئے گی اور آ سکتی ہے، وحی نہیں آ سکتی۔ پھر سورۃ النساء کی آیت نمبر 132 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنو، ایمان رکھو اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اور اس وحی پر جو اس نے مصطفیٰ کریم پر نازل کی، اور اس وحی پر جو اس نے اپنے مصطفیٰ کریم سے قبل نبیوں پر نازل کی۔ تو ان دو آیتوں سے اسلام کا نظریہ پتہ چلا کہ وحی یا مصطفیٰ پہ نازل ہوئی یا مصطفیٰ سے قبل نبیوں پر نازل ہوئی، مصطفیٰ کے بعد وحی کا سلسلہ ختم۔ یہ ہے اسلام کا نظریہ۔ اور قادیانی کافر کا نظریہ کیا ہے اور اس کافر کو ماننے والے کافروں کا نظریہ کیا ہے؟ مرزا قادیانی کی روحانی خزائن پڑھیے، 18ویں جلد پڑھیے، اور اس کا جناب والا صفحہ 476 پڑھیے۔ اس پہ مرزا قادیانی خود کہتا ہے کہ جو مجھ پر اترنے والی وحی کا انکار کرے وہ بے وقوف ہے، اور یہ امت مصطفیٰ مجھ پر اترنے والی وحی کا انکار کرنے کی وجہ سے امت مصطفیٰ یہ خیر الامم نہیں بلکہ شر الامم ہے اور اجہل الامم ہے۔ اب اس میں دو جناب والے سے نے بلنڈر کیے۔ اس امت کو کنتم خیر امہ، اس امت کو قرآن نے خیر الامہ قرار دیا، جبکہ مرزا قادیانی اس امت کو اجہل الامم اور شر الامم کہتا ہے۔ اور دوسرا مرزا قادیانی کا کھلا کفر یہ ہے کہ وہ کہتا ہے مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو یہ اسلام کا نظریہ ہے، وحی صرف اور صرف مصطفیٰ کریم پر نازل ہوئی یا مصطفیٰ سے قبل نبیوں پر نازل ہوئی۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب ہم حکومت پاکستان سے کیا مطالبہ کرتے ہیں، یہ بڑی خاص بات ہے۔ یہ جتنے بھی ریاستی اداروں میں یہ سور کے بچے قادیانی کلیدی عہدوں پہ بیٹھے ہیں، ان سب سور کے بچوں کے لیے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو لگام دیں اور آئین پاکستان کے تحت لگام دیں۔ یہ قرآن کی روح سے بھی کافر ہیں، حدیث کی روح سے بھی کافر ہیں، تعزیرات پاکستان کی روح سے بھی کافر ہیں۔ بلکہ آئیے پاکستان کی تعزیرات 298 بی کے تحت کوئی بھی قادیانی پاکستان کے اندر اپنے عبادت خانے کو مسجد نہیں کہہ سکتا اور اپنے ہم مذہب لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اذان نہیں دے سکتا، اور 298 سی کے تحت کوئی بھی قادیانی پاکستان کے اندر اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہہ سکتا، اپنے مذہب کو اسلام بھی نہیں کہہ سکتا، اپنے عقیدے کی تبلیغ بھی نہیں کر سکتا، اور اپنے عقیدے کی قبولیت کے لیے تبلیغ بھی نہیں کر سکتا، نہ زبانی نہ تحریری نہ مرعی نقوش کے ذریعے۔ تو 298 بی اور 298 سی تعزیرات کے تحت
کوئی بھی قادیانی اپنے عبادت خانے کو اگر مسجد کہے گا، اپنے ہم عقیدہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اذان دے گا، یا اپنے آپ کو مسلمان کہے گا، یا تبلیغ کرے گا، یا لٹریچر تقسیم کرے گا، تو 3 سال قید با مشقت اور بھاری جرمانہ اس پر عائد ہوتا ہے۔ یہ ہم پاکستان کی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان سور کے بچوں کو لگام دو۔ باقی ایک بات سن لیں، امیر المجاہدین علامہ قبلہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ ایک روشن کردار گزرا، اللہ کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ میں تمام ریاستی اداروں میں، چاہے قومی اسمبلی کے اندر، چاہے سینٹ کے اندر، یا کسی بھی ریاستی ادارے کے اندر جو بھی سور کے بچے بیٹھے ہیں قادیانیوں کے اور قادیانیوں کے سپورٹر، یہ سب کتوں کے بچوں کو ہم کہتے ہیں، سور کے بچوں کو ہم کہتے ہیں، چاہے وہ کلمہ پڑھتے ہیں یا مسلمانوں کے گھر جو مرزائیوں کے لیے ہمدردی رکھے وہ سور کا بچہ ہے۔ ہم سب کے لیے کہتے ہیں کہ انسان کے بچے بنو۔ تم نے ختم نبوت اور ناموس رسالت کے ساتھ جو پاکستان کے اندر کھلواڑ شروع کر رکھا ہے، میں نے کہا تم نے بہت بڑا بلنڈر کیا۔ ممتاز قادری کو تم نے لٹکایا، ایک کانسٹیبل کا جنازہ اس پاکستان میں ریفرنڈم ثابت ہوا، اور ایک عاشق رسول کا جنازے نے ثابت کیا لیاقت باغ میں کہ یہ ملک قادیانیوں کا نہیں ہے، مصطفیٰ کی عاشقوں کا ہے۔ اور مزید رہی صحیح کسر علامہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کے جنازے نے ثابت کر دیا کہ یہ پاکستان نہ قادیانیوں کا تھا، نہ قادیانیوں کا ہے، نہ قادیانیوں کا ہو سکتا ہے۔ کل بھی پاکستان عشاقان رسول کا تھا، آج بھی پاکستان عشاقان رسول کا ہے۔ اور خادم حسین رضوی جیسے عالم ربانی کے جنازے نے یہ ریفرنڈم ثابت کر دیا کہ اس ملک کے اندر اگر کوئی رہے گا تو مصطفیٰ کی ناموس کے چوکیدار ہی رہیں گے، ختم نبوت کے چوکیدار ہی رہیں گے، اور یہ ملک ختم نبوت کے لیے ہے، ناموس رسالت کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، پیروں کے جنازے بھی ہم نے پاکستان کے اندر دیکھے، مولویوں کے جنازے بھی پاکستان کے اندر دیکھے۔ علامہ خادم حسین رضوی ایک چٹائی پہ بیٹھ کے پڑھانے والا قرآن و سنت، اور آج دیکھو کہ جنازہ دیکھ کے دنیا ہل گئی ہے کہ یہ دنیا کدھر سے آ گئی ہے۔ میں نے کہا یہ خادم رضوی کے نام پہ نہیں اکٹھی ہوئی، خادم رضوی کے پیچھے لاجک کیا ہے، خادم رضوی کے پیچھے مشن کیا ہے، خادم رضوی کے پیچھے سوچ کیا تھی، خادم رضوی کے پیچھے مشن کیا تھا؟ وہ صرف یہ تھا کہ خادم رضوی نے وقف کر دیا ناموس رسالت کے لیے اپنے آپ کو، اور ختم نبوت پہ پہرا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جنازے میں اتنے لاکھوں لوگوں اکٹھے کر کے بتا دیا کہ اس ملک میں عزت اسی کی ہوگی جو مصطفیٰ کی عزت پہ اپنی عزت قربان کرے۔ اور ریاستی اداروں میں بیٹھے ایسے سور کے بچے جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ خادم حسین رضوی چلے گئے ہیں یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ خادم رضوی اپنا حصے کا کام کر کے چلے گئے ہیں، ناموس رسالت کا کام ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے صاحبزادے کو درازی عمر بالخیر نصیب فرمائے، جن کو نیا امیر مقرر کیا گیا ہے۔ دل سے دعا ہے، میں حافظ علامہ سعد رضوی صاحب کو بڑے قریب سے جانتا ہوں، ماشاءاللہ حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور سب سے بڑی چیز جو ضرورت ہے وہ اپنے باپ کی طرح غیرت مند بیٹا ہے، بہادر بیٹا ہے، غیرت مند بیٹا ہے، اور اسی چیز کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ یہ بات یاد رکھیں، ختم نبوت پہ کام ہوتا رہا ہے 1400 سال سے، 14,000 سال اور بھی بیت جائیں، ختم نبوت پہ اللہ بندے خود پیدا کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اس لیے دوستو
ختم نبوت کے حوالہ سے بالکل جھول نہیں لینا چاہیے. حضور کی ناموس، حضور کی عزت، خدا کی قسم ہماری عزتیں حضور کی عزت کی وجہ سے. حضور کی عزت ہے تو آپ کی عزت ہے. نبی پاک کی عزت دیکھو نا، ناموس رسالت کتنا عظیم فرض ہے. نماز فرض ہے، بولیے نماز فرض ہے نا. کتنے ٹائم؟ روزانہ 5 ٹائم نماز فرض ہے. روزہ فرض ہے کب؟ سال کے بعد 1 مہینہ. زکوٰۃ فرض ہے سال کے بعد صرف صاحب نصاب پہ. حج فرض ہے صاحب استطاعت پہ زندگی میں 1 مرتبہ. مگر ناموس رسالت کی چوکیداری وہ فرض ہے، سانس اندر جائے تب بھی فرض ہے، سانس باہر ہے. اس لیے ختم نبوت پہ نہ ہلکے لہجے میں بات کی جا سکتی ہے. بالکل دیکھو توجہ کرنا. آج مغرب زادے لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میں نے کہا تم نے آیت سمجھی ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ صرف کھانے کے لیے نہیں استعمال ہوتا کہ یوں کھانا ہے، یوں سنت کے مطابق پینا ہے. میں نے کہا ہر ایک کے لیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کوئی بھی بات کریں کہتے ہیں حضور کو اسوہ حسنہ. میں نے کہا ٹھیک ہے، حضور کو اسوہ حسنہ. کھانے کے لیے حضور کو اسوہ حسنہ ضروری ہے، پینے کے لیے حضور کو اسوہ حسنہ ضروری ہے. بھائی معمولات زندگی، عادات و اطوار و اقدار، تہذیب و تمدن میں ہر ایک میں اسوہ رسول چاہیے. جو میرا نبی 3 گھونٹ میں پانی پینے کی سنت دے، وہ میرا نبی یہ سنت نہیں دے گا کہ جو میرے ختم نبوت پہ منہ مارے اس کے ساتھ کرنا کیا ہے. اب پڑھو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ریاست مدینہ کے فیصلے دیکھو. ریاست مدینہ، اس کھوتے دے بچے نے کیا پتا ریاست مدینہ کیوں ہوندی ہے؟ ریاست مدینہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ ریاست مدینہ کے فیصلے پڑھ. میرے نبی کی زندگی میں اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا. میرے کریم نبی نے خود حضرت فیروز کو بھیج کے یمن میں اس کو قتل کروایا. طلحہ اسدی نے نبوت کا دعویٰ کیا. حضرت فیروز درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود میرے نبی نے بھیج کے اس کا تعاقب کیا. مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا. آپ اندازہ فرمائیں میرے نبی دنیا سے پردہ کر گئے. اب ہر طرف سے دشمن امنڈ آیا مدینے کی طرف. اب کیبنٹ بیٹھی. سیدنا صدیق اکبر کی خدمت میں عرض کرتے ہیں صدیق اکبر ابھی ٹھہر جائیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں. نبی پاک نے ابھی پردہ فرمایا ہے. دشمنوں نے سر اٹھانے شروع کر دیے. واہ میرے صدیق اکبر. صدیق اکبر نے فرمایا اے عمر خدا کی قسم مدینے کی عورتوں کے رانوں کے گوشت کتے نوچ کے کھا جائیں صدیق یہ برداشت کر لے گا، مگر ختم نبوت پہ منہ مارنے والا مسلمہ کذاب زندہ رہے یہ میں اللہ. یہ ہے ریاست مدینہ کے فیصلے. استنجا تو انو کرنا نہیں آندہ ریاست مدینہ نہیں گلنا کر دیو. میرے نبی نے ختم نبوت پہ منہ مارنے والے کو بھی راستہ نہیں دیا. صحابہ نے راستہ نہیں دیا، پوری امت نے راستہ نہیں دیا اور انشاءاللہ نہیں دیا جائے گا. ختم نبوت پہ 2 نمبری نہیں چلے گی. بس بات سیدھی سی. اللہ اللہ. تو سامعین عزیز شام، آخر میں آپ کی خدمت میں یہی عرض ہے کہ نبی پاک سے وفا کرو، وفادار بن کے زندگی گزارو. اور بالخصوص ایک بات یاد رکھو، تم ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، محفلیں سجاتے رہو، اگر دل میں نبی پاک کے لیے غصہ نہیں آتا، غیرت نہیں آتی، یہ بات لکھ لو، پکی بات عرض کرو، یقین ایمان مصطفیٰ پر غیرت کھانے کا نام ہے. سورہ مجادلہ کی آخری آیت پڑھ لو، اس میں یہی ہے جو جتنا مصطفیٰ کے لیے غیرت کھائے گا وہ اتنا ہی حضور کی بارگاہ میں منظور و مقبول ہوگا.
علماء دنیا میں اور تھوڑے ہیں، بڑے بڑے پیروں کے جنازے تو نہیں پڑے. ایک بابا ویل چیئر پہ بیٹھنے والا، بھئی دنیا کس طرح 5 گھنٹے جنازہ لیٹ ہے، یہ تھے 5 منٹ لیٹ ہو، مولوی صاحب صفحہ بن گئی ہیں جنازہ پڑھاؤ جی. 5 گھنٹے جنازہ لیٹ ہے، کوئی بندہ ہلیا کچھ تو ہے نا. سبحان مصطفیٰ کریم. سبحان اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے اس بندے کی. اس لیے ہم نے مولوی بہت دیکھے، پیر بھی بہت دیکھے، لیکن نمبر وہی لے جاتا ہے جو مصطفیٰ کے لیے غیرت کھا جاتا ہے. ادھر تو پھر بھی بہانہ مل جائے گا نا، ہزاروں شاگرد تھے، یہ تھا وہ. غازی ممتاز حسین قادری کے کتنے شاگرد تھے؟ یہاں تو پنجاب کے آئی جی کا نام کون نہیں جانتا، ایک کانسٹیبل کو ساری دنیا جانتی. یقیناً آپ جانتے ہوں گے غازی صاحب کو غسل میں نے دیا تھا. قاری صاحب کو پتہ ہے؟ یاد ہے آپ کو؟ پتہ نہیں شاید. غازی صاحب کو میں نے غسل دیا تھا، غازی ممتاز حسین قادری صاحب کو. آپ خدا پہ یقین رکھیں، میں جب غازی صاحب کے ہم تو جلدی پہنچے نا بھئی، جلدی جائیں زیارت کر لیں، بعد میں رش ہو جائے گا. تو ان کے والد صاحب نے فرمایا جی ہم تو انتظار کر رہے تھے کوئی عالم دین آئے تو غسل دے، آپ آ گئے آپ غسل دیں. جب میں غازی صاحب کے سینے پہ صابن لگا رہا تھا نا، خدا کی قسم اتنا چوڑا سینہ تھا غازی صاحب کا، اتنا چوڑا. 5 سال جو بندہ جیل میں رہا ہو، جس کو پتہ ہو میں نے مرنا ہے، اس کی حالت کیا ہوگی. لیکن خدا کی قسم غازی صاحب کا چوڑا سینہ بتا رہا تھا کہ غازی صاحب کو پھانسی کا غم نہیں تھا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری کی حسرت تھی. اس وقت وکی شریف والے حضرت صاحب کے پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب میرے ساتھ کھڑے تھے جب میں غسل دے رہا تھا. اچھا ایک نارمل بندہ لٹکایا جائے نا سولی پہ تو اس کی یہ گردن کھچ جاتی ہے، ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. یقین جانیے کہ آپ میں سے کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو غازی صاحب جتنا ویٹ رکھتا ہو. غازی صاحب کا بڑا ویٹ تھا، بہت ویٹ تھا غازی صاحب کا. لیکن آپ یقین جانیے میں نے غازی صاحب کی پوری گردن کو گھمایا، غازی صاحب کی گردن میں یہاں نشان تک بھی نہیں تھا. بھٹو جیسا چیمپئن جب پھانسی کے لیے جانے لگے گر گیا، اٹھا کے لے گئے. ممتاز قادری پکڑ کے کہا چھوڑ دو، مجھے پتہ ہے میں نے کہاں جانا ہے. یہ سودے مقدر کے سودے ہیں. ہاں اس لیے مصطفیٰ سے وفا کرو، حضور کے سچے غلام. دیکھو ہم گناہگار، ہم سنیوں کے پاس ایک ہی چیز ہے دوستو، یقین ایک ہی چیز ہے، ہم گناہگار ضرور ہیں پر مصطفیٰ کے غدار نہیں ہیں. ایک گناہگار سے گناہگار ترین آدمی بھی مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے، اور یہی چیز ہے. بس دل سے حضور سے پیار کرو، انشاءاللہ اسی سے بیڑے پار ہوں گے. اللہ تعالیٰ جی ہم بالکل یہ تو سارے نو سوچنا چاہیے. اج جس دے تساں تھوڑی بھی حمایت کر دے ہو نا، قیامت والے دن یہ تمہیں جواب دے بنا کہ تساں کس دی حمایت چ. اس واسطے اپنی صلاحیتاں، اپنی قابلیتاں، اپنا پیسہ، اپنی سٹرینتھ وہ کدی بھی دین دے غداراں تے نہ لاؤ. بالکل ہاں یہ بالکل واضح طور تے میں انشاء. اور جس نے ناموس رسالت نال غداری کیتی ہے وہ بچنا نہیں انشاءاللہ. اور نواز شریف کتے یار بھوک رہا نا باہر، انشاءاللہ کتے دی موت مرسی، کیونکہ ممتاز قادری نے لٹکایا. تو جس نے بھی ممتاز قادری دی لٹکانے چ ہاتھ پایا نا وہ انشاءاللہ کتے دی موت مرسی انشاءاللہ. بالکل یہ پکی گل ہے. ہاں حضور دی عزت ہے تو سب کچھ ہے، حضور دی عزت نہیں تو کچھ بھی نہیں. باقی جس نو عزت، صحابہ نو عزت ملی ہے تو حضور دی وجہ تو ملی، حضور دی آل نو عزت ملی حضور دی وجہ تو ملی، اس امت نو عزت ملی حضور دی وجہ تو ملی. نبی پاک دی عزت کرسو اللہ تعالیٰ تواڈی دنیا چ بھی عزت ودھائے سی، قبر و حشر وچ بھی عزت. اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرماوے. دعا فرماؤ. میں بہت شدید جڑا نا، اچھا بھائی سامان لے آؤ جی، لے آؤ سامان.
اللہ تعالیٰ تم برکتاں دے تے تم دین دنیا دی بھلائیاں نصیب فرماوے. تو بس آپ دی خدمت چ یہ عرض ہے نبی پاک دی عزت کرنا سیکھو اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نو عزت دیتی ہے ہر اس بندے دی عزت کرو. ویکھو میں 2 آیتاں تمہیں سنا چھوڑے دا جب تک سامان آندا. توجہ ہے نا؟ سبحان اللہ. آج دے دور وچ بڑا عجیب ایک تماشا شروع ہو گیا صحابہ اور آل بیت دے حوالے نال. تے صحابہ اور آل بیت دے حوالے نال یہ پیغام لے کے جاؤ ساڈے نزدیک حضور دی آل بھی پاک ہے تو حضور دے اصحاب بھی پاک ہے. سورہ احزاب دی آیت نمبر 33 اللہ فرماندا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی دے گھر والے اللہ ارادہ فرمایا کہ تواڈے کول ہر رجس نو دور فرمائے اور تانوں خوب صاف ستھرا فرمائے. یہ تو تساں آیت سنی ہوئی ہے نا, یہ اہل بیت دی طہارت تے آیت ہے, لیکن صحابہ دی طہارت تے اساں آیت پڑھ دے کوئی نہ. سورہ مائدہ دی آیت نمبر 6 چل کے فرماندا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون. لفظاں تے غور کرو, لفظاں تے سورہ احزاب دی آیت نمبر 33 کے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یرید دے لفظ ادھر ہیں, یطہر دے لفظ بھی ادھر ہیں. سورہ مائدہ دی آیت نمبر 6 صحابہ نے متعلق کے فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم. یرید دے لفظ ادھر بھی, یطہر دے لفظ ادھر بھی. ہن لفظ بھی دوہاں پاسے ہکے جائے, معنی بھی ہکو جیا, مفہوم بھی ہکو جیا, تو پھر بیماری کیڑی شے دی ہے؟ بندہ آل بیت نو پاک مننا تے صحابہ نو نہ مننے, تو صحابہ نو پاک مننا تے آل بیت نو دوویں بے ایمان ہیں. سچا سچا سنی تو او خوش نصیب ہے صحابہ نو بھی پاک مننا تے آل نو بھی پاک مننا. سبحان اللہ. اور پھر مزے دی گل ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. آیت تطہیر طہارت جو تے ختم ہو گئی ہے, جبکہ سورہ مائدہ دی آیت نمبر 6 دے اندر وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ صحابہ دی طہارت آیت ختم نہیں ہوئی. اضافی ایک جملہ کے بولیا وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ. اے صحابہ اللہ تعالیٰ تواڈے واسطے طہارت دا بھی ارادہ فرمایا تو اپنی نعمتاں نو تواڈے تے تمام فرماون دا بھی ارادہ فرمایا. اس واسطے اپنی ذہن سوچ صاف رکھو. بالکل حضور دی ذات ہوئے, کریم نبی دی بات ہوئے, آقا کریم دی ازواج ہون, آقا کریم دی آل ہوئے, حضور دی اصحاب ہون, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم طرف منصوب اشیاء ہون, اشخاص ہون. جو چیز بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ میرے نبی نال نسبت رکھ دیئے, ہر نسبت رسول دا دلوں حیا کرنا والا مسلمان ہوندا. اللہ تعالیٰ میری اور آپ دی حاضری قبول فرماوے. ان کے بلک قاری صاحب ختم پڑھ سن انشاءاللہ اس تو بعد ختم تو بعد دعا ہو سی. لنگر شریف بھی آ گیا تھوڑے واسطے. بس آپ دی خدمت چرز ہے کہ دعا دلو کرے سو اللہ تعالیٰ صحت دے. آمین آمین. جی بسم اللہ.